اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائیو ود نگینہ۔ جعلی طاقتوں کا نیا ہتھیار ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ہارپ ہائی فریکوینسی ایکٹاورور ریسرچ پروگرام کا مخفف ہے۔ یہ ایک تحقیقی مرکز ہے جسے گوکونا الاسکا میں 1992 میں کھولا گیا تاکہ کرۂ ہوائی کے حالات کے مطابق معلومات حاصل کی جا سکیں، جبکہ امریکی حکومت نے فانوں پر تحقیق کا مرکز قرار دیتی ہے۔ ہارپ طاقتور اینٹیناؤں کے ایک نظام پر مشتمل ہے جو زمین کے آئنوسفیئر میں مرضی کی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ یہ کم فریکوینسی والی 1.7 گیگا واٹ توانائی کی شعاعیں زمین کے آئنوسفیئر میں منتقل کرتے ہیں، جو پھر گرم ہو کر اوپر کو اٹھتا ہے، جس سے ہواؤں کے دباؤ اور رخ میں تبدیلی آتی ہے اور موسم تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ در حقیقت وہ ریڈیو آپریٹر یا ہارپ کے سگنلز کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات تصدیق شدہ نہیں ہے کہ حقیقتاً ہارپ کے پیچھے ملوث ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق گوکونا الاسکا میں واقع ہارپ حقیقت پروجیکٹ نہیں ہے۔ ریزون ویب سائٹ کے رائٹر نے کہا ہے کہ 1998 میں اس نے فیئر بنکس الاسکا کے قریب ہارپ کا خفیہ مرکز دیکھا۔ رائٹر ڈان ایڈن کو نیوی سے فارغ ہونے والے دو آدمیوں ڈیو اور جوناس نے الاسکا مدعو کیا تھا۔ وہ اسے ایک چھوٹے قصبے فاکس میں لے گئے۔ یہاں سے وہ ٹیٹیناکا دریا کے ساتھ مشرق کی طرف مڑ گئے جہاں انہیں ممنوعہ فوجی علاقوں کے اشارے نظر آئے۔ ایک بلند سطح پر ایڈن کو ہارپ کے خفیہ اینٹیناؤں کا ایک سلسلہ دکھایا گیا جو کہ تقریباً 1 مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس میں اینٹینوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے لیزر کے ساتھ مائکرو سگنل آئنوسفیئر کی طرف بھیجے جاتے ہیں، جس سے کرۂ ہوائی کی ایک تہہ گرم اور موٹی ہو جاتی ہے۔ ڈیو نے ایڈن کو بتایا، یہاں سے 300 میل جنوب میں واقع گوکونا کا ہارپ سینٹر ایک ڈرامہ ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے۔ یہ صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ ہارپ ایک بے ضرر تحقیقی پروگرام ہے۔ دونوں نے ایڈن کو بتایا کہ وہ ہارپ کے خفیہ مرکز میں کام کر چکے ہیں، ڈیو ٹرانسمیٹر کے ساتھ کام کرتا جبکہ جوناس فیڈر لائن پر کام کرتا۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم پاور کو ہزاروں واٹ سے بلین واٹ تک لے جاتے ہیں تو زمین کی فضا کا بڑا حصہ منتشر ہو کر خلا میں چلا جاتا۔ اس کے بعد اس فضا سے الٹرا وائلٹ ریڈیشن بالائی بنفشی شعاعیں زمین کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ ایڈن نے سوال کیا، کیا کسی کو کبھی ان تجربات سے نقصان بھی ہوا ہے جو آپ نے اسے لرزا دیا؟ الاسکا میں کچھ لوگ اس سے فرائی ہو گئے، لیکن اس نے صرف انسانوں کو قتل نہیں کیا بلکہ جانوروں اور انسانوں کو شعاعوں ریڈیشن کے اثرات کا شکار بھی کیا۔ اس میں مردہ بچوں کی پیدائش اور کینسر کے واقعات ظاہر ہوئے، اور اس کا بہترین پہلو یہ ہے کہ اب وہ اسے دوبارہ استعمال کرنے والے ہیں۔ کئی سالوں بعد 1999 میں جان ایڈن کو سربیا کے ایک لیڈر سے کئی ای میل وصول ہوئے جہاں اقوام متحدہ اور خصوصاً امریکہ کی فوجیں ملازور سے لڑ رہی تھیں۔ اسے بتایا گیا کہ فضائی حملے سے تھوڑی دیر پہلے آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک جاتا جو مارکے کے آخر تک رہتے، تاہم بلغدار میں بارش کے بجائے انڈے کی جسامت کے اولے پڑتے۔ اس دوران آسمان پر عجیب روشنیاں ظاہر ہوتی جو گھنٹوں رہتی، جنہیں کسی انسان نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ کڑک عام کڑک سے کئی 100 گنا طاقتور ہوتی اور اس کی آواز بموں کے پھٹنے جیسی ہوتی۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے رپورٹ پیش کی کہ سربیا کے اوپر برقی مقناطیسی میدان میں ایک سوراخ پیدا ہو گیا ہے جو کہ خود سربیا کے سائز کے مطابق ہے۔ 2009 میں عراق پہ امریکہ کے حملے سے پہلے بھی عجیب موسمیاتی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہارپ پوری زمین کے موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تھریسا بھی ہارپ کے بارے میں اپنے ذاتی تجربات کو یوں بیان کرتی ہیں۔ اگست 1998 میں ہارپ کے سالانہ اوپن ہاؤس کے پہلے دن ہارپ کا دورہ کرتے ہوئے اچانک ایک گڑھے میں اتر گئیں۔ 1 منٹ تک ٹھوس زمین پر چلتی رہی، پھر اچانک میں گھنٹوں تک ایک سوراخ میں پہنچ گئی۔ سٹاف کے ایک آدمی نے مجھے باہر نکالا، اس پر اصرار سوراخ سے باہر آتے ہوئے میرے جوتے پاؤں سے اتر گئے۔ سٹاف اس بات پر بالکل ناواقف تھے کہ ہارپ کے اینٹینا کے سلسلے کے نیچے کوئی سوراخ موجود ہیں۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ کتنے ایسے سوراخ موجود تھے، اور کسی نے اچانک ٹھوس نظر آنے والی ریت کو غیر متوقع داخل ہونے والوں کو پھنسانے کے لیے نرم ریت میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں 27 سال الاسکا میں رہ چکی ہوں اور میں نے وہاں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا کیمرہ ٹوٹ چکا ہے اور یہ ریت سے بھرپور تھا۔
رچرڈ ویلیمز نے، جو کہ پرسٹن میں ڈیوڈ سانوف لیبارٹری میں طبیعیات دان ہے، کہا کہ ہارپ میں ایک غیر ذمہ دارانہ سرگرمی ہے۔ 1997 میں امریکا کے سیکرٹری آف ڈیفنس ولیم کوہن نے اس سرگرمیوں کے متعلق خدشہ ظاہر کیا، جو الیکٹرو میگنیٹک شعاؤں کے استعمال سے آب و ہوا کو تبدیل کر سکتی ہیں، زلزلے لا سکتی ہیں اور آتش فشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر موجود آرٹیکل کا نیم، اگرچہ ہزار ثبوت بیان کیے جائیں یا باتیں کی جائیں کہ ہارپ مصنوعی زلزلے نہیں لا سکتی، لیکن درج بالا سیکرٹری ڈیفنس کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ اسے ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہارپ ان طریقوں سے تبدیلیاں لا سکتی ہے: EL الف یا ایکسٹریم لو فریکوینسی آئنوسفیئر کا گرم ہونا اور اوپر اٹھنا، اس کے نیچے کم دباؤ کا علاقہ بننا، طوفان اور بارش۔ ELF غیر قیام پذیر چٹانوں کا بننا اور زیر زمین پانی کا ابلنا، انرجی کا خارج ہونا، زلزلہ۔ ہارپ زمین کے مقناطیسی میدان کو بھی متاثر کر کے زلزلوں کا باعث بنتی ہے۔ مشہور سائنسدان ڈاکٹر روسیلی ہرٹل نے کہا ہے کہ امریکی عسکری سائنسدان موسم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں، یعنی طوفانوں کو بڑھنا، فضا میں پائے جانے والے آبی بخارات کو کسی علاقے کے فضا میں موڑ دینا، مصنوعی بلاکنگ ایپیسوڈز پیدا کرنا۔ میک فلٹر مین نے، جو سابقہ فرانسیسی فوجی آفیسر ہے، کہا ہے کہ امریکہ اور روس دونوں 1980 کے عشرے کے اوائل میں ہی اچانک موسمیاتی تبدیلیاں لانے کی ٹیکنالوجی معلوم کر چکے تھے، جو کہ ELF کم فریکوینسی والے برقی مقناطیس موجوں کے ذریعے لائی جاتی ہیں۔ فروری 1998 میں مسز باج برڈ، سویڈش خاتون اور امن کی حامی کی پیش کی گئی رپورٹ کے جواب میں خارجی معاملات کے لیے یورپی پارلیمنٹ کمیٹی نے ایک قرارداد پیش کی، جس میں ہارپ کو کورا یارس کے لیے خطرہ قرار دیا گیا اور اس کے اخلاقی اور قانونی پہلوؤں کے معائنے کی سفارش کی گئی۔ بعض لوگوں کے مطابق زلزلے قدرتی آفت ہیں، یہ مصنوعی طور پر نہیں لائے جا سکتے، لیکن اس کے جواب کے لیے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو ہاؤ ٹو میک اے ارتھکویک معلوم ہو جائے گا کہ مصنوعی زلزلے ممکن ہیں۔ ہارپ کے بنیادی سائنسدان ایسٹرڈ نے بھی کہا تھا کہ ریڈیو فریکوینسی شعاؤں کے استعمال سے گرم ہونے والا آئنوسفیئر موسم کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ US ٹاک ریڈیو کے الیکس جونز اور وینزویلا کے صدر ہوگو چاویز نے بھی ہارپ کو ٹیکٹونک ہتھیار، مصنوعی زلزلے لانے والے ہتھیار قرار دیا ہے۔ ہارپ ٹاورز گوکونا، الاسکا میں 40 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور مسلسل توانائی کی کمی کے لیے انہیں ایک گیس فیلڈ سے منسلک کیا گیا ہے۔ ہارپ 1993 کے اوائل میں مکمل کام کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ یہ 1.7 گیگا واٹ توانائی زمین کے آئنوسفیئر میں منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 1.7 گیگا واٹ 1 بلین واٹ کے برابر ہے۔ J1 یا گراؤنڈ ویو ایمرجنسی نیٹ ورک بہت بڑے ٹاور ہیں جسے زیر زمین کاپر کی 100 تاریں نکلتی ہیں۔ امریکی شعبہ دفاع کے مطابق یہ کسی ایٹمی حملے کے دوران مواصلات بحال رکھنے میں معاون ثابت ہوں گے، لیکن در حقیقت یہ ہارپ کے ساتھ طوفان لانے اور موسمیاتی تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہارپ کا بابا آدم نکولا ٹیسلا جدید دور کا عظیم ترین ذہین تھا۔ اسے بعض اوقات پاگل ذہین میڈجنس بھی کہا جاتا ہے۔ وہ سربین نژاد امریکی تھا جو 10 جولائی 1856 میں پیدا ہوا اور 87 سال کی عمر میں سال میں فوت ہوا۔ اس نے روزمرہ استعمال کی گئی ٹیکنالوجیز مثلاً AC کرنٹ، ریڈیو اور ایکس رے ایجاد کیے۔ اس کے ایجادات اور دریافتوں نے موجودہ دور کی ریڈار اور وائرلیس کمیونیکیشن کی بنیاد ڈالی۔ اس نے تاروں کے بغیر بجلی کی ترسیل کا نظام دریافت کیا، جسے موت کی شعاع ڈیتھ رے کا نام دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی ایجادات اور دریافتوں میں مزید پیش رفت کی گئی۔ اس نے 6 پاؤنڈ کا ایک آلہ ایجاد کیا جس سے اس نے اسٹیل کی ایک بڑی عمارت کو ہلا دیا اور ایک بہت بڑی پل کو ارتعاشات میں ڈال دیا۔ اس کی وائرلیس انرجی پر تحقیقات بعد میں بدنام زمانہ ہارپ ٹیکنالوجی کی بنیاد بنی۔ اگر اسی ہارپ سے وہ شعاعیں بھیجی جائیں جو زمین کی کسی ایک پلیٹ کے قدرتی تعداد نیچرل فریکوینسی کے مطابق ہوں تو ہارپ ٹیکنالوجی شعاعوں کی فریکوینسی اور زمین کی خاصی ملاپ سے زمین میں زبردست ارتعاشات پیدا کیے جا سکتے ہیں اور یہی ہارپ کے ذریعے زلزلے لانے کی بنیاد ہیں۔ ہارپ زمین، ہوا، سمندر کو گرم کر کے اور کرۂ فضائی میں ہوا کے دباؤ کو تبدیل کر کے موسم کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ اس کی انتہائی کم فریکوینسی والی شعاعیں کسی علاقے کے تمام زندہ اشیاء کی موت کا سبب بن سکتی ہیں۔
ٹیسلا سربیا کے ایک قصبے سے سمرجان موجودہ کروشیا میں پیدا ہوا تھا، جو اس وقت آسٹریلیا کے زیر انتظام تھا۔ بعد میں ٹیسلا نے امریکی شہریت اختیار کر لی۔ 1994 میں ریڈیو کے ذریعے وائرلیس کمیونیکیشن اور اے سی کرنٹ کی ٹیکنالوجی کی ایجاد نے اسے امریکہ کے عظیم ترین الیکٹریکل انجینئروں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ اس وقت امریکہ میں اس کی شہرت کسی بھی ملک میں کسی بھی کردار کی شہرت سے زیادہ تھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق اس کے بعد لوگوں کے لیے ناقابل یقین دعووں کی وجہ سے اسے پاگل سائنسدان کا خطاب دیا گیا۔ بعض لوگوں کے مطابق واشنگٹن ہاؤس نے اس کی تمام دریافتوں کو چوری کر لیا اور 1943 میں نیو یارک میں 2 کمروں والے ایک ہوٹل میں مر گیا۔ مقناطیسی میدان کی پیمائش کی اکائی ٹیسلا کا نام نیکولا ٹیسلا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ٹیسلا کا والد میلٹن ٹیسلا سربیا کے آرتھوڈوکس چرچ کا پادری تھا۔ اس کی والدہ ڈوکا بھی ایک پادری کی بیٹی تھی۔ اس دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال اور شیطان کے فتنوں اور ان کے شر سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی نئی انفارمیشن کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔